جی کی مائیت میں بیٹھتے ہیں اور زمانے کی جہالتوں سے دور ہیں، زمانے کے اندھیروں سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمانے کی آلائشوں سے محفوظ رکھا ہے۔ آج قبلہ شاہ جی گفتگو فرمائیں گے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے حوالے سے اور تاریخ پر جو اس کے گہرے اثرات ہیں۔ علم و حکمت حق شناسی کا ہے بحر بے کراں، یہ خزینہ فیض کا ہے معرفت کا آسماں، سلسلہ نقشبندی سلسلہ ہے نور کا، حضرت صدیق اکبر خود ہیں اس کے پاسباں۔ تو آج ہم قبلہ شاہ جی کی زبان ناز سے ایک سارا سلسلہ سنیں گے اور شاہ جی کیا فرماتے ہیں۔ بس دلوں کو زندگی دینے والی جو شاہ جی کی گفتگو ہے، جو دلوں کو زندہ کرنے والی گفتگو ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جب شاہ جی کی آواز کانوں سے ٹکرا کر دل میں پہنچتی ہے خدا دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور قبلہ شاہ جی کی گفتگو سننے کے لیے میں آپ سے یوں مخاطب ہوں گا کہ سمندر عشق کی گہرائی نہ ناپ، توجہ ہے آپ کی، سمندر عشق کی گہرائی نہ ناپ، تصور میں یار کو رکھ اور ڈوبتا چلا جا۔ تصور میں یاد کو رکھ، تصور میں یار کو رکھ اور ڈوبتا چلا جا، اس لیے کہ عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جس طرح یار کہے بسم اللہ۔ حضرت مفکر اسلام مفسر قرآن شیخ الحدیث و تفسیر علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مد ظلہ العالی ہم سب سے مخاطب ہوتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے توکل اور اس پر اعتماد کے ساتھ اپنے عنوان پر گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ ہمارا عنوان انتہائی میٹھا ہے اور تاریخی ہے۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے قرآن حکیم فرقان مجید کی ایک آیہ پڑھی ہے، اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ حریم رسالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تشریف فرما رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ سے ان کے ظروف دل کو نور سے بھر رہے تھے. ان میں ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت حباب بھی ان کے ساتھ موجود تھے. حضرت صہیب بھی اس قافلے میں شریک تھے. حسب معمول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ بھی جلوہ فروز تھے. جہاں تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا حضرت علی کا تعلق ہے، مشرکین مخالفت کے باوجود ان کو چھوٹا نہیں سمجھتے تھے. کسی نہ کسی جہت سے ان کا دبدبہ تھا، اور مشرکین ان کے شخصی وقار سے بھی ڈرتے تھے. لیکن جس وقت کچھ اشراف مشرکین میں سے جو اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے تھے وہ آئے تو چیتڑے پوش، گلیم پوش صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دیکھا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ان کو اٹھا دیں، ہمیں تھوڑی دیر بٹھائیں. ممکن ہے افہام تفہیم کے نتیجے میں ہم کوئی اچھی خبر پیدا کر سکیں یا سنا دیں. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے پہلے ہی جبرائیل یہ آیت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ اپنے وجود اطہر کو ان غلاموں کے ساتھ مثبت کر لیں، انہی کے ساتھ ہی بیٹھیں، ان کو نہ چھوڑیں. کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ہو جائے، نہیں ہوتا ہے تو نہ ہو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی جو تعریف ارشاد فرمائی، مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، اس کی عبادت میں مگن رہتے ہیں.
دوسری صفت بتائی کہ یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محبوب آپ اپنی نظر ان سے نہ پھیریں۔ لطافت کا یہ مقام ہے کہ مرید پیر کا چہرہ دیکھے تو کئی حجابات روحانیت کے ہٹتے ہیں، لیکن جب مرشد کو حکم ہو کہ آپ مریدوں کی طرف دیکھتے رہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ نظریں نہ پھیریں ان سے۔ دراصل وہ قافلہ ایسا تھا کہ جن کا مقصود ہی زر اور سونا نہیں تھا، وہ تو بیٹھے ہی حضور کی نظروں کے لیے تھے۔ تو سرکار عالمیہ کو حکم ہوا کہ آپ اپنی نظر انہی پر رکھیں۔ ایز اے ہول اب مسلمانوں کی سوچ کو ایک منزل دی گئی کہ تم لوگ دنیوی زندگی کی زینت چاہتے ہو، آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ یو شوڈ بی اے اسٹرانگ، تم مضبوط ہو، لیکن وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، معیار اطاعت یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ چلو جن کے دل کو ہم نے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں بنایا ہے۔ اور ایسا شخص وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس کا کیا فائدہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اس کا ہر کام حد سے تجاوز پر قائم ہو۔ عالی وقار ناظرین، تصوف کا جو خلاصہ ہے وہ سارا اس آیت میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ میں اپنی بیماری کا شکوہ کیا کروں، لیکن ایک بہت بڑا رائٹر ہے، ویسٹرن ہیومن سائیکالوجی کا ایکسپرٹ ہے، اس نے اسپرچل سسٹم، دنیا میں جتنے روحانی دعوے ہوتے ہیں یا کتابیں لکھی گئی ہیں یا ریسرچ اسائنمنٹس ہیں، کہتا ہے ملینز کے حساب سے صفحات اور پیجز میں نے پڑھے ہیں، لیکن کہتا ہے کہ ایک چین میرے سامنے آئی ہے، وہ مسلمانوں کے قادری، نقشبندی، چشتی اور سہروردی لوگ ہیں۔ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے جو اللہ سے کنیکشن لوگوں کا قائم کیا ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں کہ اگر صرف بادشاہوں تک ہوتا تو جانے نہ جانے اسلام دنیا میں ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن یہ نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی ہیں کہ جن کی وجہ سے بلینز اپان بلینز پیپل
دنیا میں اللہ کے وجود کو مانتے ہیں اور اسلام کو مانتے ہیں۔ پھر وہ نقشبندی سلسلے پر خصوصیت کے ساتھ ایک نوٹ قائم کرتا ہے، کہتا ہے کہ سلوگن آف نقشبندیز، مجھے یہ نقشبندیوں کا سلوگن ورطہ حیرت میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس کے انگریزی الفاظ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ ہینڈ از فار ورک اینڈ ہارٹ از فار دا ماسٹر۔ ہینڈ از فار ورک اینڈ ہارٹ از فار دا ماسٹر۔ کہتے ہیں ان کا یہ اصول لاجواب ہے کہ ہاتھ کام میں لگائے رکھو اور دل یار کے ساتھ لگائے رکھو۔ ہاتھ کارول اور دل یارول۔ یاد خدا اور ذکر خداوندی میں ڈوب جانا، زندگی ایسے گزارنا کہ کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہر نقشبندی سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا ہی اپنے لیے کیا ہے۔ ایک اور قول میں آپ کے نام کرتا ہوں۔ You may have forgotten the way, but those who came before did not forget you. بہاؤالدین نقشبند کہتے ہیں دوسرا حیران کن قول ہے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا کہ لوگوں تم اپنا راستہ تو بھول گئے ہو، تمہیں سیدھے راستے کی پرواہ نہیں ہے، تم غفلت میں زندگی گزار رہے ہو، لیکن اپنے پہلوں کو، پیروں کو اور مرشدوں کو دعا دو کہ تم ان کے لیے نہیں سوچتے لیکن وہ تمہارے لیے سوچ کے گئے۔ اور زندگی کا پیٹرن تمہیں دیا ہے۔ پھر اس میں وہ نام لیتا ہے کہ میں کیسے نہ یاد کروں حضرت ابو بکر صدیق کو، میں کیسے نہ یاد کروں حضرت جعفر صادق کو، بایزید بسطامی علیہ رحمہ کو۔ اچھا میں پھر واپس آؤں گا، لیکن ایک قول مزید ایک امریکن آتھر کا آپ کو سنانے لگا ہوں۔ امریکن فارن پالیسی آف سینٹرل ایشیا، ان کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا جو ڈی جی ہے وہ نقشبندیوں کے بارے میں لکھتا ہے۔ وہ لوگ جو سلسلہ یا نقشبندیہ سے منسوب ہیں، میں انگریزی الفاظ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ The Naqshbandi order is among the largest such orders in the world and throughout history has played a critical role in the spread of Islam۔ کہتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارا ورلڈ آرڈر ہے کہ ورلڈ آرڈر ہم جاری کریں گے اور دنیا میں اس کو فالو کیا جائے گا، وہ کہتا ہے ہمارا ورلڈ آرڈر متاثر کرے نہ کرے، دنیا میں ایک نقشبندی آرڈر چلتا ہے۔ یہ جو نقشبندی آرڈر ہے وہ کیا ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ سپریڈ آف اسلام میں، اسلام کے پھیلانے میں ان لوگوں کا جو کردار ہے اس کا نتیجہ ہے کہ اس وقت 6 کروڑ مسلمانوں سے زیادہ لوگ سلسلہ نقشبندیہ سے وابستہ ہیں۔ یہ ان کی بیان کی ہوئی تعداد ہے۔ آئیے دوستو،
میں تھوڑا آگے بڑھوں گا. آپ جانتے ہیں کہ نقشبندی سلسلہ کی نسبت حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ والرضوان سے ہے. آپ سادات گھرانے کے چشم و چراغ تھے. یہ بھی سلسلوں کی عظمت ہے کہ سارے سلسلے سیدوں ہی سے منسوب ہیں. بلا شبہ سادات نے غیر سید اولیاء کی بھی پابندی کی، اطاعت کی، لیکن سلاسل جتنے ہیں وہ سادات سے منسوب ہیں. اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ سے منسوب ہے. آپ ازبکستان کے اندر بخارا سے قریب قصر عارفہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر پیدا ہوئے. آپ کا مزار بھی وہیں ہے، اب بخارا کا حصہ ہے. تو میں عرض کروں کہ آپ کی زندگی انتہائی اہم اصولوں پر مبنی تھی، جن اصولوں کی روشنی آج بھی مقام انسانیت کو متعین کرتی ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور یادداشت رکھتا ہوں کہ سب سلسلوں کے بانیوں کو سلام، لیکن یہ نقشبندی سلسلہ واحد ہے کہ وہ آیت جو میں نے پڑھی، عجیب اتفاق بتانے لگا ہوں کہ جن لوگوں کو مشرکوں نے چھوٹا کہا تھا، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، صہیب رومی، اس وقت حضرت علی بھی موجود تھے اور صدیق اکبر بھی موجود تھے. ان کو کہا یہ چھوٹے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں، ان کو اٹھاؤ. اور رب کریم نے کہا کہ محبوب نہیں، ان کو نہیں اٹھانا. دراصل رب کریم دیکھ رہا تھا کہ آج کے وہ لوگ جن کو یہ چھوٹا کہتے ہیں، کل ان کی تربیت سے وہ بڑے لوگ پیدا ہوں گے، جن میں جعفر صادق جیسی ہستی ہوگی، جس میں بایزید بستامی جیسے لوگ ہوں گے، جس میں بہاؤالدین نقشبند ایسی ہستیاں ہوں گی، حضرت علی سے غوث پاک جیسی ہستی ہوگی، اور غریب نواز جیسا عبقری ہوگا، اور معاف کرنا جلال الدین سرخ پوش اور مخدوم جہانیاں ایسی ہستیاں ہوں گی. لگتا ہے کہ جتھے تیرا پب لگدا اتھے جمدا سرو دا بوٹا. یہ لوگ جدھر گزرے ہیں وہاں گھاس نہیں اگا ہے، وہاں محمد عربی کے گلستان کے شجر طوبہ پیدا ہوئے ہیں. علی وقار دوستو، بہاؤالدین نقشبند کی کچھ باتیں کرنے سے پہلے میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ ادھر سے ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ نقشبندی ایسے مرید ہیں کہ ان کا ہاتھ 2 ہاتھوں کے ذریعے مصطفیٰ تک جا پہنچتا ہے.
مراد ادھر سے علی کی طرف سے اور ادھر سے ابو بکر صدیق کی طرف سے ان کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. یہ ایسے کہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد امام باقر تھے اور دادا زین العابدین تھے اور پردادا حسین پاک تھے اور پھر آگے علی تھے، اور ادھر سے ان کے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق تھے اور وہ سلیمان فارسی کے مرید تھے، اور سلمان فارسی کا ہاتھ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں تھا. مزاج میں بھی آپ دیکھیں تو نقش بندیوں کے مزاج میں اللہ نے بردباری دی ہے، للہیت دی ہے، کثرت ذکر دیا ہے، مرشد کے ساتھ تعلق دیا ہے، اور اسلام کے لیے قربانی دی ہے، اور اسلام کو شیلٹر فراہم کرنا ہے، شریعت کی چوکی ہے، طریقت کے چشمے سے آب رحمت کا عام کرنا ہے، اور مرشدوں کی نگاہوں سے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کے چہرے تک جا پہنچنا ہے. عالی وقار دوستو، حضرت بہاؤالدین نقشبند کو اس بات کا احساس بھی تھا کہ ہماری نسبتوں میں ہجوم ہے شفقتوں کا. ایک موقع پر آپ کی مبارک عادت یہ تھی کہ آپ ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے، ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے، بلکہ چند نوجوان جو کسی سلسلہ کی تربیت کی وجہ سے سما کے دل دادا تھے، وہ بہاؤالدین نقشبند کی محفل میں آ گئے تو خوب زور شور سے سما کی محفل رچائی. تو جب ختم ہوئی تو بہاؤالدین نقشبند سے پوچھا، آپ تنگ نہیں ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ ہم یہ کام کرتے ہیں اور نہ کسی پر گرفت کرتے ہیں. حضرت احمد فاروق سرہندی نے مکتوبات شریف میں اس جملے کی تشریح یہ کی، کرتے اس لیے نہیں ہیں کہ نقشبندی ہیں، اور اعتراض اس لیے نہیں کرتے کہ دوسرے مشائخ کرتے ہیں. ان کا احترام کرتے ہیں ہم، اور ان کے احترام کی وجہ سے ہم اس پر نکیر نہیں کرتے. لیکن میں بتاتا چلو جاؤں کہ یہی رائٹر آرتھر اس کا نام ہے، آرتھر کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوں کہ جو نقشبندیہ سلسلہ ہے اس کی پرداخت اور نشو و نما یہ تو ازبکستان، بخارا اور سمرقند اور ان علاقوں میں ہوئی، اور ترکستان تک یہ چلا گیا. لیکن کہتے ہیں ہندوستانی پنجاب کے اندر یہ کیسے پھیلا یہ سلسلہ. آرتھر لکھتا ہے کہ میرے لیے یہ حیرت کا باعث تھا کہ جس وقت میں نے امیر کولال اور بہاؤالدین نقشبند کی ہسٹری پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ اصل میں امیر تیمور نے امیر کولال کی بیعت کر رکھی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ بہاؤالدین اس مرد درویش کا فرزند ارجمند تھا، اور امیر کولال علیہ رحمہ
جس وقت سمرقند اور بخارا سے چلتے سواری پر تو امیر تیمور اٹینشن ہو جاتا تھا، اور اس کے ساتھ 1,24,000 فوج، کوئی آدمی بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان اثرات کی وجہ سے جب خواجہ عبید اللہ ایرار رحمۃ اللہ علیہ تعالی جس وقت خلیفہ بنے، یہ یعقوب چرخی علیہ رحمہ ایک واسطے سے یہ بہاؤالدین نقشبند کے خلیفہ ہیں، تو میں وہ انگریزی کی عبارت پڑھ کر بڑا متاثر ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ عبید اللہ ایرار اپنے زمانے میں ڈی فیکٹو گورنر تھے۔ ڈی فیکٹو اس کو کہتے ہیں جو اصل ہو، حقیقی ہو۔ کہتے ہیں کہ حکمران کوئی اور تھا، لیکن لوگ حاکم عبید اللہ ایرار کو سمجھتے تھے، اور یہ عبید اللہ ایرار رحمت اللہ علیہ تعالی نے جس طرح ملاپ کیا، جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں کہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، ادھر کوئی نعرہ حیدری مار دے تو ادھر لوگوں کو یاد آ جاتا ہے نعرہ تحقیق، کوئی نعرہ تحقیق مار دے تو یاد آ جاتا ہے نعرہ حیدری۔ تو لوگ پریشر میں چلتے ہیں ایک دوسرے کے۔ اصل میں بہاؤالدین نقشبند سید تھے تو ماحول بالکل اس سے ملتا جلتا بن گیا۔ عبد الرحمن جامی کی شاعری نے آگ لگا دی، اور آگ ایسے لگا دی کہ جیسے ہواؤں کی دوش پر کسی نے تیل چھڑک کر جو ہے وہ محبت پھیلا دی ہے، گلی گلی سے علی علی ہونے لگ گیا تھا۔ نقشبندی سلسلہ میں ہمیشہ اعتدال کے راستے کو طاقت دی گئی، اور لیٹر رائٹنگ دین کی تبلیغ کے لیے یہ اور سلاسل میں بھی ہے، لیکن نقشبندیوں نے اس کو باقاعدہ تبلیغ دین کا ذریعہ بنایا۔ سب سے پہلے حضرت عبید اللہ ایرار نے خطوط لکھے، اور جس وقت خط لکھا جامی کے نام کہ ہمارے مرشدوں نے جو ذمہ داری ہمیں سپرد کی ہے وہ تو اعتدال کا راستہ ہے، اور اگر ہم نے اس اعتدال کو نہ اپنایا تو ہم اپنے پیروں کو کیا جواب دیں گے۔ تو عبد الرحمن جامی نے مشہور کلام لکھا جو میں اس وقت نہیں سناؤں گا، لیکن اس کا ایک مصرع یہ تھا، میں سنیوں کا کتا ہوں، میں شیعوں کا گدھا نہیں ہوں۔ یہ جو جملہ ہے یہ بڑا معنی خیز ہے جو عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ نے کہا ہے۔ اشارہ اس طرف تھا کہ میں نے جو بوجھ اٹھایا ہوا ہے وہ کسی اور فرقے کا نہیں، میں نے بوجھ بھی اپنے پیروں کا اٹھایا ہوا ہے۔ اپنے سلسلہ سے وابستگی اور اپنے اصولوں پر کاربند ہونا، اصل میں صفوی اس وقت ایران کے اندر آگ لگا رہے تھے۔ میرے خیال میں عبید اللہ ایرار کے احسانات تھے کہ انہوں نے اسلام کا مجموعی سیٹ اپ ڈسٹرب نہ ہونے دیا، اور جو تاریخی امانتیں جعفر صادق نے سپرد کی یہ ملاپ انہوں نے قائم کیا تھا کہ ایک طرف 12 اماموں کے رشتے ان کو معتدل رکھا، اسلام کو جناب درمیانے طریقے سے امت مسلمہ میں مقبول بنایا، ذکر اللہ میں مستی دی، اور ادھر نقشبندی
اور قادری اور چشتی اور سہروردی، ان 4 شخصیات کے گرد گھومنے لگ گئے۔ ایک طرف جعفر صادق تھے، ایک طرف حسن بصری تھے، تیسری طرف سعید ابن جبیر تھے، اور گلی گلی اللہ اللہ بھی ہو رہی تھی، علی علی بھی ہو رہی تھی۔ عالی وقار دوستو، میں حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا ایک ارشاد ہے، لوگوں کا آئینہ 2 جہتیں رکھتا ہے، ان کا جو مرر ہے وہ ڈبل سائیڈڈ ہے، یہ اور یہ، اور جو نقشبندیوں کا شیشہ ہے وہ 6 جہتیں رکھتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ نے جس وقت یہ کہا تو لوگ حیران ہو گئے کہ اس کا یہ کیا معنی ہے کہ لوگوں کا شیشہ 2 ہی سائڈیں رکھتا ہے، ہمارا 6 سائڈ رکھتا ہے۔ پھر آپ نے خود تشریح کی اور تشریح کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے شیشے کی 6 جہتیں یہ ہیں: نفس، قلب، روح، سر، خفی اور اخفا۔ آپ نے ان 6 مقامات کی پھر تشریح کی اور کہا کہ جب تک دل ٹھیک نہ ہو اور نفس ٹھیک نہ ہو، کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس لیے درویشوں، پہلے اپنا دل ٹھیک کرو، اور دل صرف مرشد کی توجہ سے ٹھیک ہوگا اور اللہ کے ذکر سے ٹھیک ہوگا۔ عالی وقار دوستو، بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کی زندگی کے چند اصول۔ آپ جو آدمی شریعت کا پابند نہ ہوتا، آپ اس سے نظر و نیاز وصول نہیں کرتے تھے۔ جو آدمی شریعت کے اصولوں پر کارمند ہوتا اور بتاتا کہ میری آمدنی کا ذریعہ یہ ہے، آپ جب تک کوئی آدمی پیشہ کوئی نہ کرتا، محنت نہ کرتا، آپ کہتے کہ تو مجھے صحیح معنوں میں فالو کرنے والا نہیں ہے، آپ خود بھی کاروبار کرتے اور اپنے مریدوں کو بھی زور دیتے کہ رزق حلال کمانے کے لیے کچھ کرو اور دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ ایک مرید ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور میرا باطن ٹھیک نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا تم رزق حلال نہیں کھاتے، یہ لو پیسے مجھ سے لے لو اور جا کر کوئی مزدوری کرو اور رزق حلال کماؤ، پھر اللہ کا ذکر کرو، تم اللہ کو بے حجاب دیکھنے لگ جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حجابات اور پردوں کا دور کرنا، آپ نے رزق حلال کمانے کے ساتھ جوڑ دیا۔ میرے ناظرین درویشو، آپ جس وقت کرانی رحمت اللہ علیہ کی تربیت میں تھے، 7 سال آپ وہاں رہے، امیر کولان نے بابا سماسی علیہ رحمہ کے پاس چھوڑا تو انہوں نے کہا کہ تم ان کی صحبت میں جا کر رہو۔ آج 7 سال وہاں رہے تو بابا نے کہا کہ رزق حلال کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے 4 سال تک ڈنگر ڈور پالے اور وہ چراتے اور بابا کی خدمت کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے، اور 3 سال تک بخارا اور کسر عارفہ کی سڑکیں ٹھیک کرتے رہتے تھے، جس کو کہتے ہیں روڑی کوٹنا، جناب راستہ بناتے رہتے تھے۔ اس سے زیادہ سوشل ویلفیئر کا کیا تصور ہوگا؟ آپ نے
سوشل ویلفیئر کے کام کو اپنے ہاتھ سے منظم کیا، اور البتہ آپ کے جو پیر صاحب ہیں ان کے ہاں ذکر جار بھی ہوتا تھا، سلسلہ خواجگی میں سلسلہ جار ذکر بھی ہوتا اور خفی بھی ہوتا، لیکن آپ کا ذوق شوق یہ تھا کہ آپ گردن جھکائے رکھتے، اور گردن جھکا کر جو اصول آپ نے اپنا رکھے تھے نقشبندیہ سلسلے کی تربیت میں، ان میں ہوش در دم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، یاد کر باز گشت، نگاہ داشت، یادداشت، یہ نقشبندیہ سلسلے کے 8 اصول ہیں کہ جن پر درویش سالک نقشبندیہ سلسلے کے عمل کرتے ہیں۔ ان کی تفصیل تو کسی دوسرے وقت میں، لیکن لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا یہ نقشبندیہ سلسلے کا ایک اصول ہے، پرنسپل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بعض درویش، حضرت چمکنی رحمۃ اللہ علیہ تعالی جو مغلوں کے دور میں گزرے، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، حضرت جی اٹک والوں کی تاریخ میں وہ لکھتے ہیں کہ بابا حضور جس وقت نقشبندیہ سلسلے کو چلاتے اور لوگوں کی تربیت کرتے تو لوگوں کو کہتے سب سے بڑا مقام، لوگوں پتہ ہے تصوف کا کیا ہے؟ معاف کریے، مشہور ہے ابدال ہونا، کتب ہونا۔ ہمارے نقشبندی اصولوں میں سب سے بڑا منصب روحانی عبد ہونا ہے۔ یہ نقشبندیہ سلسلے میں عبد ہونا سب سے بڑا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ کائنات میں سب سے بڑا مقام محمد عربی کا ہے، اور جب معراج پر گئے تو اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ وہ بڑی مزے کی بات اس پر حضرت چمکنی لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک کتب اور ابدال جس وقت اپنی باطنی نظر سے دیکھتا ہے تو جناب وہ اتنا دور دیکھتا ہے جیسے زمین پر بیٹھ کے آسمان پر نظر کر ڈالے، اور کہتا ہے جو نقش بندے ارجمند مقام عبد کی خیرات پاتا ہے تو بیٹھتا فرش پر ہے اور دیکھتا عرش پر ہے۔ یہ سب برکتیں اللہ کے ذکر کی ہیں۔ دوسرا مقام ہے وہ ہے صدیق کا، اس میں بھی ترتیب رکھی، عبد حضور کا مقام ہے اور صدیق ابو بکر صدیق کا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال یہ 8 اصول ہیں کہ ان میں خلوت در انجمن کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں بیٹھے ہیں، لیکن بیٹھے لوگوں میں ہیں لیکن کھوئے کھوئے ہیں۔ ہاتھ یار وال دل کار وال، ہاتھ کار وال دل یار وال، کہ دل کو غافل نہیں ہونے دیتے۔ پھر میرے دوستو تھوڑا سا آگے اور بڑھوں، نقشبندیہ سلسلے میں جعفر صادق کے زمانے میں 1000 سائنسدان آپ کی خدمت میں بیٹھتا۔ جو سائنسدان تھے وہی ذاکر تھے۔ گویا یہ سمجھ لو کہ کسی سلسلے میں یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، یہ سائنسدان ہیں، نماز کے ٹائم نماز پڑھتے ہیں اور ذکر کے ٹائم ذکر کرتے ہیں، اور جب روحانی الطاف کے اصول کا وقت ہے تو وہ اپنی نظروں سے اپنے پیر کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ اور آئیے بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں کہ درویشوں، اگر تمہیں ایک کانٹا چبھے،
اگر تمہیں ایک کانٹا چبھے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کانٹا کیوں چبھا ہے. تکلیف آتی ہے آپ پر, بھوک آ گئی, قحط آ گیا, یا کوئی حادثہ ہو گیا, تو بابا کہتے ہیں کہ اگر کانٹا بھی چبھے تو درویش سمجھ جاتا ہے مجھے کانٹا کیوں چبھا ہے, مجھ سے کوئی غفلت ہوئی ہے کہ مجھے کانٹا چبھایا گیا ہے کہ تو کدھر دیکھ رہا ہے. یہ نہیں سمجھے آپ. میں اس سے کٹ کے سمجھاتا ہوں کہ جو ہل کھینچنے والا اچھا بیل ہو تو وہ جس وقت ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے, اپنے آگے دیکھ کے نہ چلے تو اس کو آپ چکا مارتے ہیں, تو اس کو جس وقت نوکیلی وہ میخ چبھتی ہے تو وہ پھر اپنے کام پر لگ جاتا ہے. کہتے ہیں درویش کو کانٹا اس لیے چبھتا ہے کہ اللہ کہتا ہے تو میرے لیے ہے, دیکھتا کس کو ہے, تو دیکھتا کس کو ہے, ادھر دیکھ, اور اللہ کے ذکر میں تو ڈوب جا. آئیے بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ, جعفر صادق کا اثر رسوخ, پھر فارمدی کا زمانہ آتا ہے تو اثر رسوخ پھر اس کو ایک مہمیز لگتی ہے, اور اکابر جو ہیں وہ اس مشن کو حضور کی اطاعت اور خدمت اور شریعت کو طاقت دینے کے مشن کو لے کے نکلتے ہیں. یہ سلسلہ خواجگی بن جاتا ہے, اور یہاں سے پھر آ کے یہی سلسلہ نقشبندیہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور عبید اللہ ارار کے زمانے میں یہ مغل قوم جو ہے, مغل قوم اصل میں چغتائی قوم اور مغل قوم ایک ہے. اصل میں یہ لوگ مائگریٹ ہوئے تھے جیخون کے کنارے سے, تو یہ سب عبید اللہ ارار کے مرید تھے, یا الہ الدین عطار کے مرید تھے, یا یعقوب چرخی کے مرید تھے. یہ سارے لوگ امیر تیمور نے جس وقت ہندوستان فتح کیا تو یہ لوگ یہاں آئے, اور ہندوستان کے پنجاب کے اندر خواجہ باقی باللہ نے نقشبندیت کا بیج بویا, اور احمد سرہندی نے اس فصل کو سنبھالا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے, اور نہ کوئی دیہات, نہ کوئی بستی, نہ کوئی قصبہ رہا جس میں نقشبندی سلسلہ اپنے اصولوں کے ساتھ وارد نہ ہو گیا ہو. ان کے سامنے حضرت والا شان کا کردار تھا. فرماتے ہیں اندری امت نباشد مسخ تن, مسخ تن لیک مسخ دل بود اے زلف تن. اس فارسی جملے کا معنی بتاؤں. وہ کہتے ہیں حضور کی امت میں سامنے شکل عذاب میں نہیں بدلتی کہ کسی کو بندر بنا دیا جائے. کہتے ہیں یہ حضور کی امت سے یہ عذاب ہٹا دیا گیا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ جو دل ہے نا یہ مسخ ہو جاتا ہے گناہوں سے. اندر جس وقت کوئی گناہ کبیرہ کرے تو اس کے اندر کے نفس کی شکل بدل جاتی ہے. مثلاً کوئی بدکاری کرے تو اس کا نفس جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی باہر کی چیز کی شکل میں نظر آنے لگ جائے. تو بہاؤالدین نقشبند کہتے ہیں کہ باطنی لوگ اس شکل کو دیکھ کے کہتے ہیں پتر گناہ نہ کریا کر, توبہ کر. وہ اس کو توبہ کی طرف لاتے ہیں اور وہ توبہ کرتا ہے, اللہ اس کی اندر کی شکل بھی ٹھیک کر دیتا ہے. پیارے دوستو, آخری میرے وقت میں کوشش کروں گا کہ میں اس عنوان کو اور جاری رکھوں.
امروز ببی بدیدہ باطن جمال دوست. کہتے ہیں کہ آج دیکھ، صرف آج ہی دیکھ. بہاؤالدین نقشبند کہتے ہیں آج ہی دیکھ، آج ہی نقد نقد جمال محبوب کو اپنے اندر اتار کے اس میں ادھار نہ کر. اس میں ادھار کرے گا تو موت آ جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے آج کو ویران نہ کر، حضور کے حسن کا تصور کر، اس میں ذات کا تصور کر. اللہ اللہ کا نام دل میں اتار، رب کریم تیری دنیا بھی بنا دے گا، تیری آخرت بھی بنا دے گا. نقشبندی لوگ اللہ کے ذکر کے ساتھ رہے، حضور کی اطاعت کے ساتھ رہے، اور ان پر زمانے کا قرض بھی ہے کہ شریعت مطہرہ، حضور کی سیرت، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر اور عارفین کی جو عادات ہیں، اس جھنڈے کو سنبھالا دینے والا یہ قدسیوں کا گروہ ہے. میرے آخری الفاظ یہ ہیں کہ اس کائنات کو ذوق کی ضرورت پڑ جائے تو چشتیوں کی طرف جائے. اگر ذکر میں مست ہو کر خدا کو راضی کرنے کی عادت پڑ جائے تو بہاؤالدین نقشبند کی طرف جائے. اور اگر زہد اور وقار دیکھنا ہو تو سور وردوں کی طرف چلا جائے. اور ہو کے میخانے میں ہائے ہائے کر کے اللہ تک پہنچنا ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف چلا جائے. یہی وہ 4 سلسلے ہیں جو انسان کی تربیت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنا زیادہ بلڈ پریشر اور شوگر ہونے کے باوجود میں نے خطاب کر لیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا دے. اس کے ساتھ ہی 2 زانو بیٹھیں اور ذکر اور پھر دعا.